بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا آخری ویلاگ ہے اور ویلاگ نمبر ہے 25، تبصرہ، جو اس سے پہلے ہم تحریر سنا چکے ہیں۔ مولانا بخاری اور خادم اہل سنت کے مسلک کا فرق، مولانا لال شاہ بخاری جو لکھتے ہیں وہ آپ کو سنایا، اب اس پر جو تبصرہ ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ ناظرین، پیج ہے 26، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ، انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وخاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلاگ نمبر 25، پیج 26، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغ باں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ ویلاگ نمبر 25، پیج نمبر 26، تبصرہ۔ اہل سنت کے مذکورہ 2 قولوں میں سے مولانا لال شاہ موصوف اس قول کو دلائل کے لحاظ سے راجح قرار دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ باطل پر تھے، اور پھر حق و باطل کے سلسلے میں قرآن مجید کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جس کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کو حق پر اور کفار قریش ابو جہل کی پارٹی کو باطل قرار دیا ہے، اور بخاری صاحب کو اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ یہاں کفار کو اہل باطل قرار دیا گیا ہے اور باطل سے مراد کفر ہے، حالانکہ جن عبارات میں بعض علماء نے حضرت معاویہ کو باطل قرار دیا ہے اس سے مراد کفر نہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ سے جنگ کرنے والا گروہ بھی مومن ہے نہ کہ کافر، اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو مومنین قرار دیا ہے، چنانچہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ سورۃ الحجرات کی رکوع اول کی یہ آیت ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر 2 فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ کرا دو، پھر اگر چڑھا چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے پر تو تم سب لڑو اس چڑھائی والے سے یہاں تک کہ پھر آئے اللہ کے حکم پر، پھر اگر پھر آیا تو ملاپ کرا دو، ان میں برابر اور انصاف کرو، بے شک اللہ کو خوش آتے ہیں انصاف والے۔ یہ ترجمہ کیا شیخ الہند نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں، یعنی صلح اور جنگ کی ہر ایک حالت میں یہ ملحوظ رہے کہ 2 بھائیوں کی لڑائی یا 2 بھائیوں کی مصالحت
کہ دو بھائیوں کی لڑائی یا دو بھائیوں کی مصالحت ہے، دشمنوں اور کافروں کی طرح برتاؤ نہ کیا جائے. تاریخ لمبی ہے جو اس میں نہیں لکھی ہوئی. سبحان اللہ. ناظرین یہ یہاں ہی بند کرتے ہیں ویلاگ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ 26 ہوگا جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے ہمارے سارے ویلاگ کمپلیٹ ہوئے. ناظرین روزانہ کی بنیاد پر 1 2 3 ویلاگ آپ کے سامنے لائیں گے، اور اس کتاب کا حرف بحرف ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن پھر بھی پڑھنے میں سنانے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کا فیڈ بیک ضرور ہمارے میل پر دیجیے گا تاکہ ہم اس کو کریکشن کریں، کیونکہ اب ہم نے اس کتاب کو پورا کا پورا دنیا تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہی تو قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کو پھیلاؤ. تو حق کو پھیلانے کا یہ طریقہ. اگر ہم اس بات سے ڈر گئے کہ کمی بیشی یہ غلطی ہو گئی ہے، غلطیاں تو ہوتی ہیں، اس کو درست کرنا پڑتا ہے، اور درست کرنے سے بندہ ماہر ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ ہمیں بتائیں گے تو ہم اس کو درست کریں گے. سلام تجھ پر عمر کہ تم نے نبی کا جھنڈا بلند کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نام سن کر ابھی بھی کافر ڈرے ہوئے ہیں. حسین رب کا، حسین سب کا، نشان منزل حسین حق کا. جو ہیں حسینی ابھی بھی دیکھو وہ راہ حق میں ڈٹے ہوئے ہیں. حسین لخت جگر علی ہے، عمر بھی داماد ہے علی کا. حسین فاروق جزو ایمان دلوں میں سب کے بسے ہوئے ہیں. علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت، یہ گھر انوکھا ہے سب گھروں سے. نبی کی زہرا کے در پہ قدسی صفیں بنائے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں علی سے مانگو، میں کہہ رہا ہوں خدا سے لیں گے. میں حکم حیدر سنا رہا ہوں، وہ اپنی ضد پہ پڑے ہوئے ہیں. میرے نبی کا وہ حوض کوثر پلا رہے ہیں وہ جام بھر بھر. ابو بکر وہ ہیں، ادھر عمر ہیں، وہ دیکھو آقا کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، جو ہے تو آقا ہے عشق تیرا. اسی لیے تو غلام تیرے ہی در پر پڑے ہوئے ہیں. نبی کے عاشق ابھی بھی لیاقت نبی پہ جانیں لٹا رہے ہیں. اے خدا کی نظر میں، خدا کی نظر میں، اے خدا کی نظر میں زندہ یہ مت سمجھنا کہ وہ مرے ہوئے